نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم عزیزو، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے شب برات اور نزول قرآن کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ قرآن کریم کے نزول کا تعلق شب قدر سے ہے، نہ کہ شب برات کے ساتھ۔ اس بیان کو مکمل طور سے آپ حضرات کے سامنے جو اس کے نکات تھے، جو اس میں ضروری اور اہم باتیں تھیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مگر اس کے بعد اس عنوان پر اور اس مسئلے پر ایک اہم اعتراض کیا گیا، جو نہ صرف یہ کہ معترض کا اعتراض ہے، بلکہ بہت سارے سادہ لوح مسلمان جو اس بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد ان کے ذہن میں ان کی سادہ تختیوں پر اس طرح کے اشکالات اور اعتراضات جنم لیتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی مضمون پر جو ایک بڑا اعتراض کیا گیا، آج کی مجلس میں اس اعتراض کو اور اس اعتراض کے جواب کو آپ کے سامنے رکھنا، بیان کرنا مقصود ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ معترض یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ قرآن کریم کا ایک فیصلہ ہو گیا، قرآن کریم کی نص اور آیت سے ایک مضمون واضح ہو گیا، اور دوسری طرف عوام الناس میں اور لوگوں میں قرآن کے نزول کے تعلق سے جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو اب یہ دو باتیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، جن میں آپس میں تضاد ہے۔ معترض کہتا ہے اگر اس بات کو مانا جائے کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا تو عوام میں مشہور 23 سالہ عرصہ بے بنیاد اور غلط ثابت ہوگا، اور اگر عوام میں مشہور 23 سالہ عرصہ نزول کو صحیح مانا جائے تو قرآن کریم کی یہ آیت جو بتاتی ہے کہ نزول قرآن شب قدر میں ہوا، یہ غلط اور بے بنیاد ہو جائے گا۔ یہ معترض کا اعتراض ہے۔ اب اس اعتراض کے جواب کو سمجھنے کے لیے پہلے دو لفظوں کو آپ اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے اور نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظ قرآن میں استعمال کیے۔ ایک لفظ ہے لفظ انزال اور دوسرا لفظ ہے لفظ تنزیل۔ یہ دونوں لفظ قرآن کریم کے نازل ہونے کے تعلق سے خود قرآن میں استعمال ہوئے، اور دونوں کا یعنی انزال کا اور تنزیل کا دونوں کا معنی آتا ہے اتارنا لغوی اعتبار سے۔ پھر اصطلاحی اعتبار سے دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ انزال کے معنی آتے ہیں دفعتاً واحدتاً، یک بارگی ایک ساتھ کوئی چیز اتار دینا، اور تنزیل کے معنی آتے ہیں نجمن نجمن، وقتاً فوقتاً، آہستہ آہستہ، تدریجاً کسی چیز کو اتارنا۔ موقع محل کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، مصلحت کو سمجھتے ہوئے کوئی چیز اتارنا، اس کو تنزیل کہتے ہیں، اور یک بارگی ایک ساتھ کوئی چیز نازل کر دینا، اتار دینا، اس کو انزال کہتے ہیں۔ یہ دو لفظ قرآن کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ انزال کا لفظ بھی نزول قرآن کے لیے لایا گیا اور تنزیل کا لفظ بھی لایا گیا۔ قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے شب برات کے تعلق سے اور اس عنوان پہ پیش کی گئی تھی، اس میں دونوں جگہ الفاظ انزلنا لفظ انزال سے مشتق استعمال ہوا۔ سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو بابرکت رات میں نازل کیا، انزال کے پیرائے میں۔ سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، انزال کے پیرائے میں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ تنزیل کا استعمال کیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ رسول پر، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو رسول پر نازل ہوئی، اور ایمان لاؤ
اس کتاب پر جو رسول سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی۔ اب قرآن کریم کے لیے لفظ انزال بھی آیا، قرآن کریم کے لیے لفظ تنزیل بھی آیا، یعنی قرآن کریم دفعتاً واحدتاً بھی نازل ہوا ہے اور قرآن کریم وقتاً فوقتاً بھی نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم ایک ساتھ بھی نازل ہوا ہے انزال کے پیرائے میں، اور قرآن کریم تدریجاً اور وقتاً فوقتاً بھی نازل ہوا ہے تنزیل کے پیرائے میں۔ یہاں تک کہ گفتگو سے آدھا جواب سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کریم کا نزول ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ہوا۔ ایک بار قرآن کا نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، اور دوسری مرتبہ قرآن کا نزول آسمانی دنیا سے قلب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نزول قرآن ہوا تو انزال کے پیرائے میں شب قدر میں ایک ساتھ 30 کے 30 پاروں کی شکل میں لوح محفوظ سے اتارا گیا اور آسمانی دنیا پر لایا گیا۔ یہی مضمون بیان ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں، اور یہی مضمون بیان ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں۔ پھر جب آسمانی دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھر یہ آ گیا تنزیل کے پیرائے میں۔ اب اس کے نازل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگا، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی شکل میں پڑھ کے سناتے۔ اس میں موقع کی رعایت ہوتی، مصلحت کی رعایت ہوتی اور وقت کی رعایت ہوتی۔ اس اعتبار سے اس نزول میں 23 سال کا عرصہ لگ گیا۔ تو اب جواب بالکل واضح ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے شب قدر میں نازل ہوا، پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو شب قدر تو چند گھنٹوں کی ہوتی ہے، 23 سال کی نہیں ہوتی۔ تو اب 23 سال میں نازل ہوا تو شب قدر میں نزول کیسا، اور اگر شب قدر میں نازل ہوا تو 23 سال کا عرصہ کیسا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نزول قرآن 2 شکلوں میں ہوا ہے، ایک انزال کی شکل میں، ایک تنزیل کی شکل میں۔ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن کا نزول انزال کی شکل میں ایک ساتھ نازل ہو گیا، اور پھر آسمانی دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ تنزیل کی شکل میں یعنی تدریجاً اور آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔